یہ کنٹری بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوشحال ہے اور اسے دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کنٹری کے بہت ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والے حقائق سے آگاہ کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایران کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے۔ یہ ایک بہت ہی قدیم اور ہسٹوریکل کنٹری ہے۔ اس کا پرانا نام فارس تھا اور اردو میں اسے اسلامی جمہوریہ ایران کہا جاتا ہے۔ ایران کی سرحدیں مغرب میں عراق اور ترکی سے، شمال مغرب میں آذربائیجان اور آرمینیا سے اور شمال میں ترکمانستان سے، مشرق میں افغانستان اور پاکستان سے، جبکہ جنوب میں خلیج عمان سے جا کر ملتی ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی آبادی کی تو سن 2023 کی رپورٹ کے مطابق اس کی آبادی 8,75,00,000 کے قریب ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا کیپٹل تہران ہے اور تہران کو ایران کا کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران کو اگر ایک پہاڑ جس کا نام ٹوچن ہے وہاں سے دیکھا جائے تو پورے شہر کا بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس شہر میں ایک بہت ہی پرانا اور قدیم محل بھی ہے جس کا نام گلستان محل ہے اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ صرف اس محل کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ایران کے 31 صوبے ہیں، یہاں کی کرنسی ایرانی ریال ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کرنسی بہت ہی زیادہ کمزور کرنسی ہے۔ پاکستان کی کرنسی کا 1 روپیہ ایرانی 144 ریال کے برابر ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ پاکستانیوں سے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ایران کے ڈرائی فروٹس اور زعفران کا چرچا پوری دنیا میں ہے اور اگر بات کی جائے کہ ایران میں کس مذہب کی اکثریت ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران میں 95% مسلمان آبادی ہے اور باقی صرف 5% دوسرے مذاہب ہیں اور ان کی اکثریت فرقہ شیعہ کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایرانی پرچم کی تو یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہی ایران کا پرچم ہے اور یہ پرچم 29 جولائی 1980 میں بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا پرچم تھوڑا سا مختلف تھا اور پرچم میں اللہ اکبر کی جگہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ شیر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت ملک کے موجودہ لیڈر کا نام علی خامنئی ہے جبکہ موجودہ صدر کا نام ابراہیم رئیسی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں کے رہنے والے لوگوں کی تو بلا شبہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، خاص کر یہاں کی لڑکیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، وہ حجاب کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر پاکستان سے ایران میں سفر کرنا ہو یا جانا ہو تو بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس 60 سے 70 ہزار پاکستانی روپے ہیں تو آپ آسانی سے بس کے ذریعے جا کر چکر لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایران جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کھانے پینے سے لے کر ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب بہت ہی سستے داموں میں مل جاتی ہیں۔ پاکستان سے جتنے بھی لوگ ایران جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر بائی روڈ ہی جانا پسند کرتے ہیں اور جانے والوں میں شیعہ فرقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں زیارتیں کرنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں شراب پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ بری بات یہ ہے کہ پابندی ہونے کے باوجود یہاں بہت زیادہ شراب سیل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شراب پیتے ہوئے یا بیچتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہاں لوگ لو میرج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور یہاں ارینج میرج کی شرح دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے خاندانی سسٹم کی تو تحقیق کے مطابق یہاں طلاق کی شرح 50% سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب 100 جوڑوں کی شادی ہوتی ہے تو ان میں سے 50 جوڑوں کی بعد میں طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن ایران ایک نہایت خوبصورت کنٹری ہے اور یہاں کے لوگ وزٹرز کو عزت دینا جانتے ہیں۔ اس ملک کی زبان فارسی ہے اور اس زبان کے کچھ الفاظ ہماری اردو میں بھی شامل ہیں۔ فارسی کے علاوہ ایران کے کچھ ایریاز میں آذربائیجان کی زبان، ترکمانی اور کچھ دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں کہیں بھی امریکی نظام نہیں ہے، یہاں تک کہ پورے ملک میں امریکہ کا ایک بھی بینک نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایران میں ڈالر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ایرانی ریال اور ڈالر پورے ایران میں کہیں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کی پوری معیشت کا دار و مدار یہاں کی معدنیات، تیل کے ذخائر اور گیس پر ٹکا ہوا ہے۔ ایران میں پٹرول کی قیمت بہت ہی کم ہے، کچھ بیرونی پابندیوں کی وجہ سے اب یہ خود کفیل ملک بن چکا ہے۔ دوستو، ایران کا پرچم سبز، سفید اور لال رنگ پر مشتمل ہے اور پرچم میں سبز اور لال رنگ کے کناروں پر 22 مرتبہ اللہ اکبر لکھا گیا ہے
اور سفید حصے پر پرچم کے بالکل سینٹر میں لال رنگ سے اللہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں تقریباً 15 ایئر لائنز موجود ہیں۔ پورے ایران کا ٹریفک سسٹم بھی بہت زبردست ہے اور پورے ایران میں 129 کے قریب ایئرپورٹس بھی ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند ہی اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا ٹرین سسٹم بھی کافی شاندار ہے۔ اگر آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو بالکل ایسا فیل ہوگا کہ آپ کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سفر کرنے کے لیے آپ کی جیب میں زیادہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اس ملک میں سفر کرنا بہت ہی زیادہ آسان اور سستا ہے۔ بالکل ہماری طرح اس ملک میں بھی انگلش کا استعمال بہت کم ہے، اس لیے ابھی سے سن لیجئے کہ اگر آپ ایران میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تھوڑے بہت فارسی کے لفظ ضرور سیکھ کر جائیں۔ زیادہ فارسی اگر نہ بھی سیکھیں تو صرف اتنے الفاظ ضرور سیکھ لیں جو کھانے پینے اور سفر کرنے کے متعلق ہوں۔ ایران کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں اور خشکی پر مشتمل ہے، اور اگر بات کریں اس ملک کے موسم کی تو سردیوں میں یہاں شدید سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں نہایت گرمی پڑتی ہے۔ ایران میں شیشہ نامی حقہ بہت ہی زیادہ عام ہے اور ایران کے کارپیٹ پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایران کے کھانوں کو تو ایران کے کھانے پاکستانی کھانوں سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ پاکستانی کھانوں کی طرح زیادہ اسپائسی تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کافی مزیدار ہوتے ہیں۔ ایران میں دوسرے نمبر پر جو شہر سب سے زیادہ بڑا ہے اس کا نام مشہد ہے۔ یہ شہر بھی کافی مشہور ہے۔ اس شہر میں شیعہ فقہ کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی ہے۔ یہاں کروڑ کے حساب سے دنیا بھر سے شیعہ فقہ کے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اصفہان شہر کے بارے میں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں کافی تعداد میں یہودی بھی آباد ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس شہر کو وزٹ کرنے بھی آتے ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قدیم ہے۔ ایران میں قدرتی زلزلے بھی بہت آتے ہیں اور زلزلوں کی وجہ سے اس ملک کو کافی نقصان جھیلنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پر بہت سی عالمی پابندیاں بھی لگائی گئی تھی جو آج تک چل رہی ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود یہاں کے لوگ بہت ہی اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنٹری ہر وہ چیز خود بناتا ہے جو دوسرے ملک باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ایرانی لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ بہادر اور بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فٹ بال کھیلنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کا تعلیمی سسٹم بہت ہی زبردست اور کمال کا ہے، لیکن یہاں کے لوگ انگلش بہت کم سیکھتے ہیں کیونکہ وہ انگلش کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔